الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الانعام کی 66 اور 66 اور 67 نمبر آیات تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ ان آیات کا ترجمہ یوں ہے: اور جھٹلایا اسے آپ کی قوم نے، حالانکہ یہ حق ہے۔ فرمائیے، نہیں ہوں میں تمہارا ذمہ دار، ہر ایک خبر کے ظہور کا ایک وقت مقرر ہے اور ان قریب جان لوگے۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، جب حضور کریم علیہ السلام کفار کو بتاتے کہ اللہ نے یہ فرمایا کہ تمہارے اوپر زمینی عذاب آ جائے گا، آسمان سے عذاب آ جائے گا، مختلف گروہوں میں تمہیں بانٹ دیا جائے گا، تو کفار یہ خیال کرتے کہ عذاب کی جو دھمکیاں دی جا رہی ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ محض ایک ڈراوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم یوں ہی جلدی مچا رہے ہو، تم جلدی کر رہے ہو، میرے علم ازلی میں ہر چیز کے لیے ایک وقت مقرر ہے اور ہر چیز اپنے وقت پر ہی ظہور پذیر ہوتی ہے اور ہوتی جائے گی، اور تم اس وقت خود بخود جان لوگے۔ عزیزان گرامی قدر، کفار کا یہ شروع ہی سے شیوا چلتا آ رہا ہے کہ انبیاء کو سب سے پہلے جب وہ جھٹلاتے تو یہ کہتے کہ تم تو ہماری طرح ہی بشر ہو، ایک بشر کی کیوں بات مانے۔ پھر کہتے کہ آپ ہماری طرح کھاتے پیتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، آپ رسول نہیں ہو سکتے۔ پھر ان کا ایک مسکنسیپٹ یہ تھا کہ اگر کوئی رسول اللہ تعالیٰ بناتا بھی تو کسی سردار میں سے بناتا، ہم میں بہت سارے سردار ہیں، کسی مالدار کو بناتا، یا اگر رسول بھیجنا ہوتا تو کسی فرشتے کو بھیجتا۔ پھر معجزات کا بھی مطالبہ کرتے، جب آپ معجزات انہیں اللہ کے اذن سے دکھاتے تو پھر جادوگر استغفر اللہ معاذ اللہ کہہ دیتے، کاہن کہہ دیتے، تو پھر آپ انہیں عذاب سے ڈراتے۔ یہاں یہ وہی بات کی گئی ہے کہ جب آپ ڈراتے تو وہ کہتے پھر اللہ تعالیٰ لے آئے، اللہ سے کہیں عذاب لے آئے، ہم کے اوپر، ہمارے اوپر عذاب لے آئے۔ تو یہاں اللہ کریم فرما رہا ہے ان کے جلدی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور آپ ان کے ذمہ دار بھی نہیں ہیں۔ لست علیکم بوکیل، ان کا مالک خالق میں ہوں، میں دیکھ رہا ہوں، میرا کام آپ کو پیغام دینا ہے وحی کے ذریعے اور آپ کا کام انہیں میرا پیغام سنا دینا ہے۔ تو وہ خود بخود جان لیں گے کہ عذاب ان پر جب آئے گا تو اس وقت پھر بچت کا کوئی راستہ نہیں رہے گا۔ ان بطش ربک لشدید، بے شک ہے محبوب آپ کے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ تو ہم بھی بھولے رہتے ہیں قیامت کے دن کو، حساب کتاب کے دن کو، جس کی وجہ سے ہم سے گناہ سرزد ہوتے جاتے ہیں۔ اگر کوئی شخص اپنی موت کو یاد رکھے، قیامت کے دن کو یاد رکھے، تو نیکیوں کے ساتھ جو گناہ ہوتے ہیں، نیکیاں بھی ہوتی رہتی ہیں، گناہ بھی ہوتے رہتے ہیں، تو پھر انسان کی گناہ سے بہت حد تک بچت رہتی ہے،
کیونکہ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ خوف پیدا کر دیتا ہے، اور جس کے دل میں اللہ تعالیٰ خوف پیدا کر دے اتنا علم ہی کافی ہے۔ اسی لیے کہا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ بے شک عالم ہی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ مراد یہ جو ڈرتے ہیں وہی عالم ہے، جو اللہ سے نہیں ڈرتے وہ علم ہونے کے باوجود عالم نہیں ہے۔ عالم کا معیار ہمارا دنیا کا اور ہے، اللہ کا اور ہے۔ چاہے کسی نے علم نہیں بھی پڑھا، اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف آ گیا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں وہ عالم ہے۔ اگر کسی نے بہت سارا علم پڑھ لیا ہے، حفظ کر لیا ہے، حدیث پڑھ لی ہے، شیخ القرآن ہے، شیخ الحدیث ہے، درس نظامی کر لی ہے، بے شمار علوم حاصل کر لیے ہیں، بڑے خطابات کرتا ہے، لیکن دین فروشی کرتا ہے، لوگوں کو صحیح مسائل نہیں بتاتا، فرقہ واریت کرتا ہے، لوگوں کو لڑاتا بھڑاتا ہے، ایک دوسرے پہ مسلمانوں پہ کفر کے فتوے ڈالتا ہے، علم ہے اس کو لیکن اللہ کی بارگاہ میں وہ عالم نہیں ہے، کیونکہ اس کے دل میں اگر خوف ہوتا تو وہ ایسی باتیں نہ کرتا۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں میں اپنا خوف پیدا کرے، اور اللہ تعالی ہم پہ رحم فرمائے، کرم فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا رحمن۔